اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ہاں جی، ہم نے 181 سے شروع کریں گے، 2 آیتیں آگے ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹاپک چونکہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ 181 چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، 181 ہے آیت، جس کو ہم کھولیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہاں جی ہو گئے تیار؟ سب کے پاس رابطہ ہے، آپ ان کو دے دیں، آپ باجی کے ساتھ ہو جائیں۔ اور کوئی ایسا جن کو ضرورت ہے پارے کی؟ ہاں جی۔ وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، تحقیق سمع اللہ، سن لیا ہے اللہ نے، قول الذین، ان لوگوں کی بات، قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالوا وہ جو کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہے۔ احد کا واقعہ یاد رہنا چاہیے کہ ابھی یہ جو بات پیچھے ہو رہی تھی ساری، وہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ جی اس میں بتا رہے تھے، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ جہاد کے لیے پیسے دیں، کیونکہ جہاد جنگ آپ کو پتہ ہے پیسوں کے بغیر تو نہیں ہوتی، اور یہ دور وہ ہے 3 ہجری ہے، نئے نئے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ 2 وقت کی پیٹ بھر کے روٹی بھی کھا سکے۔ اس کے اور ایسے میں جب جہاد مسلط کر دیا گیا، بدر بھی اور احد بھی، تو ایسی صورت میں پھر آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ پیسے جمع کریں، اور ایسے موقع پہ تمام صحابہ جو ان کے پاس تھا وہ لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لیکن منافق کچھ ایسے تھے، یہود کے کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے ان میں کافر بھی، اور ایسے منافق جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن دل سے مومن نہیں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو اللہ کی راہ میں، تو کیا اللہ فقیر ہو گیا؟ ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ہم یہود ہمیشہ سے پیسے والے رہے ہیں، آج بھی پیسے والے ہیں، تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے ہم تو غنی ہیں، تو کیا اللہ فقیر ہے نا جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم پیسے دو؟ تو آگے اللہ جی اس کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات ان کی سن لی ہے، یہود یا مشرک یا منافق کوئی بھی جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم غنی ہیں اور رب کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم نے ان کی بات سن لی ہے، سنکتب لکھ رہے ہیں ہم، ما قالوا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سب کو لکھ رہے ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ اللہ کی کیوں وَقَتْلَهُمُ وہ کیوں انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، یعنی پیسہ تو ان کے پاس پہلے سے تھا، اس بات کے علاوہ وہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ اب بات وہی آ گئی کہ حق قتل کون سے ہیں اور ناحق قتل کون سے ہیں؟ کون بتائے گا حق قتل کون سے ہیں؟ قصاص۔ جی باجی تھوڑا لاؤ۔ جب زنا کیا جاتا ہے تو اس میں رجم بھی قتل کیا جاتا ہے، یا کسی مسلمان کو قتل کیا جائے تو قصاص۔ کیا جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی مرتد ہو جائے تو 1000
اور شادی شدہ ثانی، شادی شدہ ثانی وہ بھی قابل واجب القتل ہے نا. ہاں جی. اب یہ بات، اور انبیاء کے قتل کے بارے میں کیا تھا کہ انبیاء میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے تو سبھی چڑھا دیا تھا نا. وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ پاک ان کو اٹھا کے زندہ لے گئے، ورنہ. اور آج کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ نبی تو اب نہیں آنے. تو پھر جو علماء دین کو قتل کرتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں ناحق انبیاء کے قتل میں آتا ہے. جو بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین پہ اپنا یہ تفاسیر لکھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، یا اور اسی راہ میں جہاد کی راہ میں بھی جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو قتل کرتے ہیں تو وہ ناحق قتل میں آئے گا. اور اس کے لیے آج جو ہے مثال، وہ کس کی مثال ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شخص ہے جو عالم دین تھا اور اس کو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب اور مولانا احسان اللہ سعید صاحب اور ایک اور ہے احمد شاہ بریلوی، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا. پشاور کے جامعہ ملیہ کے، ہاں وہ بھی دیکھ. جو بھی بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ حکم صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے. جو انبیاء کی وراثت لے کے اب بھی چل رہے ہیں، جو انبیاء کا کام اب بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ ناحق قتل میں آئیں گے. وَنَقُولُ، ان سے ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلا دینے والی آگ کا. یعنی ابھی تو یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن روز محشر ہم ان سے کہیں گے کہ جو تم انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہو تو پھر جلانے والی آگ کا عذاب تمہیں چکھنا ہوگا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ساتھ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. قدمت آگے بھیجا، ایدیکم ان کے ہاتھوں نے آگے. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. یعنی اللہ جی نے ہمیں راستے بتا دیے ہیں، ہم خود ان راستوں پر نہیں چلتے، ناجائز قتل کرتے ہیں، تو پھر اللہ جی ظلم نہیں کریں گے ہم پہ. ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کا راستہ اختیار کیا، ظلم کے لیے خود کو چنا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا. الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلوہ النار. یہ وہی بات ہے کہ ابتدائی دور میں یہ ایک اللہ جی کی طرف سے معجزہ تھا کہ 2 لوگ اگر قربانی کریں یا 4 لوگ قربانی کریں تو جس قربانی کو آسمان سے اترنے والی آگ چھو جاتی تھی تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ قربانی اللہ جی کو قبول ہو گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو حابیل اور قابیل، ان دونوں میں سے بھی جو جیلسی بڑی تھی اسی بات پہ بڑی تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے تو میری نیک جو تھا اس کی قربانی ظاہر ہے اللہ جی نے قبول کر لی، تو جو بد ہے اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی، تو وہ آپس میں جھگڑے. تو بات کیا ہے کہ یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آنے والے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ
وہ ایسی آگ نہ لے کے آئے جس سے کہ قربانی سوختنی ہو جائے، جل جائے۔ یہ شرط وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب ہم نؤمن لرسول، ہم نہ ایمان لائیں گے حتیٰ اس وقت تک یاتی یانا، وہ نہ لائے ہمارے لیے بے قربان، ایسی قربانی تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ اللہ جی اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، تمہارے پاس پہلے آئے تھے حکم، تمہارے پاس رسول اور بھی رسول، من قبل میری ذات سے پہلے، بالبینات روشن اور واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی جس کی بات تم کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، یعنی سوختنی قربانی، فلما قتلتموہم، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے، فَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں ٹاپک بدل گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا دے، فقط تحقیق کذبا رسول من قبلک، جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول۔ آگے کیا کہا؟ جاؤ بالبینات، وہ آئے تھے روشن واضح پیغام لے کے، والزبوری، اور صفحات لے کے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر، یعنی یہ اللہ جی نے بات یہاں پوری کر دی۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی، انبیاء کو بھی قتل کیا جو سوختنی قربانی کا تحفہ لے کے آئے تھے، معجزہ لے کے آئے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو فکر نہ کریں، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کو جھٹلایا گیا ہے۔ آگے کہہ دیا وہ واضح نشانیاں، کتابیں، روشن اور صفحات لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ آگے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِیامَہ، تو تم کو پورا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، اجر تمہارا پورا دیا جائے گا، یوم القیامت، روز قیامت۔ آپ فکر نہ کریں۔ فمن زحزح عن النار، اور جس کو یا جو کوئی بچ گیا نار سے، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو داخل کیا گیا جنت میں، فقط تحقیق فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ اچھی منزل تک پہنچ گیا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین بولے سارے، آمین، اللہم آمین، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا، اور یہ دنیاوی حیات نہیں ہے کچھ بھی، الا مگر متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی 4 دن کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ہر صورت، اللہ جی نے پہلے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ 70 سال جی لے تو 50,000 سال کی نسبت، یہ تو اتنا سا ٹائم کرنا ہے، وہ اللہ کے دن ان حساب سے جو روز حشر تک اللہ کے پاس دنوں کا حساب ہے، اس حساب سے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے، ہم اگر آج یہ غور کریں کہ 70 سال کی عمر تک پہنچ گیا، کیا اس وقت کے گزرنے کا کوئی پتہ چلا کہ کیسے وہ روز کم ہوتا زندگی تو کم ہو گئی نا، اب تو ہم موت کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ تو
وقت کتنا بھی دنیا میں گزار لے وہ کم ہی ہے آخرت کی نسبت، آخرت کی زندگی کی نسبت جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ پھر موت نہیں آئے گی۔ لَتُبْلُوُنَّ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے۔ دیکھیے لام مفتوح ہے، اوپر صبر ہے اور نون مشدد ہے۔ یہ رول میں نے بتایا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں بتا سکے گا کوئی؟ آپ ٹھہر جائیں کوئی اور دیکھتے ہیں۔ یقیناً، 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 یس، ہاں یقیناً، کوئی دو رائے نہیں، تاکید کے ساتھ یقیناً آزمائے جائیں گے آپ فی اموالکم، اپنے مالوں کے حساب سے بھی، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے حساب سے بھی۔ اگر آپ نے سورہ بقرہ یاد ہے تو یاد کیجئے، ایک آیت آپ نے پڑھی تھی 155، کیا پڑھا تھا؟ لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ آگے نقص من اموال والثمرات، یاد ہے؟ یقیناً آپ آزمائے جائیں گے خوف سے، جو سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقص اور پھلوں کے نقصان سے آپ کی آزمائش ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ جنت کا راستہ کانٹوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ تو یعنی آسان نہیں ہے دین کا راستہ۔ دین کا راستہ جب جہاد کا حکم آئے گا تو آپ کو جہاد کے لیے جانا ہے۔ جب اسی طرح، اور یہود کا یہی تو سوال تھا کہ جب وہ، یا وتیرہ یہ تھا ان کا کہ جب ان کو آسائش نظر آتی تھی مسلمانوں میں تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، جب جہاد کا حکم آ گیا یا مشکل زندگی آ گئی تو وہ پیچھے پیچھے ہو جاتے تھے۔ جیسے اگر آپ کو اگر مجھے یاد ہے تو وہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، جب جہاد کا حکم بہانہ بنایا تھا نا اس نے، صرف آپ نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں تو اپنے 300 بندے لے کے جا رہا ہوں، میں تو جہاد میں آؤں گا، یہ بات اس طرح۔ تو اللہ جی کہتے ہیں کہ جب دین کو آپ کی ضرورت ہے تو میں بھاگ جاؤں؟ نہیں، میں مومن نہیں، میں مسلمان نہیں۔ میری جان، مال، میری اولاد، میری ہر چیز دین کی سربلندی کے لیے وقف ہونی چاہیے، تب میرا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے میری نظر میں تو پھر بھی، لیکن کوشش ہے، ایک حد تک کوشش ہے کہ سوچ یہ رکھنی ہے کہ جب میرے دین کو میری کسی بھی ریلیٹڈ چیز کی ضرورت ہے تو وہ حاضر ہونی چاہیے۔ تب ہم اللہ سے نے جو ہم سے چاہا اس راستے پہ چل پڑے کہ ہم نے یہ سوچا اس کا ولا تسمع اللہ، پھر وہی آ گیا ہے لام مفتوح اور نون پر شد، ضرور ضرور سنیں گے آپ، من اللہ زینہ، ان لوگوں سے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم آپ سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکو جو شرک کر رہے ہیں، اذیت دینے والی باتیں، کثیرن بہت ساری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان جن کو پہلے ہم نے کتاب دی ہے آپ سے، اور جو مشرک لوگ ہیں وہ آپ کو ستانے والی بہت ساری باتیں، تکلیف دینے والی کرتے رہیں گے، آپ کو سننی ہوگی۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ سورہ مزمل میں ہمیں پتہ چلتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے اور بڑی وفاداری سے ہجرن الگ ہو جائیے، جمیلہ۔ آگے کہا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ صبر کرتے رہے، وَتَتَّقُوا اور تقوی کی حالت میں رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ
من عزم الامور، تو یہ بڑی ہی عزم والے کام ہے، بڑی ہمت والے کام ہے، صبر کرنا اور تقویٰ کی روش پہ چلتے رہنا انتہائی باہمت لوگوں کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول اور ایک وعدہ میثاق لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور، وہی لام مفتوح اور نون آگے مشدد، کہ تم ضرور یقیناً لوگوں کو بتاؤ گے، واضح کرو گے ان کو۔ یہ کیا بتاؤ گے؟ آگے پڑھ لوں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں چھپاؤ گے۔ کیا بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی۔ آپ نے 146 آیت سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر اور اس کی کافی ڈیٹیل ہم نے اس وقت ڈسکس کی تھی کہ جو راہب تھا اور جو بی بی خدیجہ کے کزن بردر نوفل تھے بن مرکہ، یہ سارے عیسائی تھے نا، تو انہوں نے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر وحی آ گئی۔ حضور کو تو ورقہ بن نوفل بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو فرشتہ آیا ہے وہ جبریل امین ہے اور ان کا کام ہے وحی لے کے آنا، اور آپ نبی ہیں ہمارے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ گواہی ان کی کتابوں میں درج تھی کہ ایک نبی ایسے آئیں گے جو نبی آخر الزمان ہوں گے، یہاں تک کہ جو بائبل یہ بعد میں پڑھ رہے تھے اس میں بھی حضور کا نام احمد آج بھی درج ہے۔ اس کے باوجود یہود جو تھے اور عیسائی آپ کی نبوت سے آج بھی انکاری ہیں، تبھی وہ یہود اور وہ ہیں نا۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دیں گے کہ وہ نبی ہیں، اور بات کو ہم چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے چھپایا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پشت کے پیچھے ڈال دیا ایک گروہ نے ان میں سے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، یا تھوڑی سی قیمت اس کے بدلے میں وصول کر لی۔ لَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا یا حاصل کیا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، نہ گمان کیجئے آپ کس کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں جو خوش و خرم ہیں اپنے کیے پہ، اترا رہے ہیں، یعنی کام کیا ہے اور چاہ یہ رہے ہیں میں نے بہت بڑا کام کر دیا، میں نے اس کی مدد کر دی۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے گا۔ کیا گمان؟ آگے بتا رہے ہیں، وہ یحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم، ان کاموں پر جو نہیں، یفعلوا، انہوں نے نہیں کیے۔ آج کیا ہو رہا ہے ٹی وی پہ؟ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، دکھاوا ہی دکھاوا۔ اسپاسنا میں کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے لائبریری کبھی کھولی نہیں، تو جب وہ سجتا ہے باہر سے شخصیات آتی ہیں، ہم لائبریری میں اتنی بکس ہیں، روزانہ بچے بیٹھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ اسکولوں میں ہم کمپیوٹر روزانہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ کمپیوٹر لیب ہی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو اس میں ٹھٹے بجے 2 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم گورنمنٹ سے بہت سارے پیسے لے آتے ہیں۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ یہ گمان نہ کیجئے، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ، نہ یہ گمان کیجئے کہ
بچ جائیں گے یہ لوگ من العذابی، عذاب سے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو کام کرتے بھی نہیں اور کہتے ہیں ہم نے کر لیے ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں، اور جو کرتے ہیں اس پر اکڑتے بھی ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے۔ اللہ والا تو یہ کہے گا نا میں نے یہ کام اللہ کی توفیق سے کیا۔ کوئی بھی اللہ والا ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیا نبی نہیں کہہ سکے؟ بِإِذْنِ اللہ ہی کہا انہوں نے۔ جب حضرت عیسیٰ نے وہ طائر کا جو ہئی بنائی تھی پرندے کی شکل، تو اس میں پھونک ماری اور کہا وہ اڑ گیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے میرا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ تو اپنے ہی کمال بناتے ہیں نا ایسے لوگ، صرف یہ بات۔ آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہی تمام آسمانوں کی اور زمین کی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بس صرف اللہ ہی بڑا ہے، باقی سب کچھ چھوٹا ہے۔ جو بڑا ہے وہ وہی ذات صرف بڑی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کے قبضے میں میری جان اور میری موت، سب اس کے قبضے میں۔ جو مخلوق کار ہے، جو تخلیق کرتا ہے، جو مخلوق کو بناتا ہے، جو زندگی اور موت کا حق رکھتا ہے، صرف وہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز ہر کام کن کہہ کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس یہی تک موقوف کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔